السلام علیکم۔ مالا بائی نیمرا احمد، پارٹ 1 لاہور، ایپیسوڈ 3۔ رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی، بس کمرے میں پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ اسے گویا یہاں لا کے بھول ہی گئی تھی۔ ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے ملحقہ بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں کھلتا تھا، اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف، تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچن میں آئے اور اپنا ناشتہ چائے وغیرہ بنا کے وہیں سے رخصت ہو جائے۔ ماں کو مرد ملازموں کا گھر کے اندر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی۔ وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پہ کھانے اور میٹھے بنایا کرتی تھی۔ ماں ہی کہتی تھی، ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے۔ بخت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے باہر سے تھیں تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا تھا، جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر پہ اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی کھٹ پٹ پہ کھلی۔ اسے معلوم تھا یہ ماں ہوگی۔ ماں فجر خوب شور کر کے پڑھا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو کہ وہ دوبارہ سو نہ سکیں۔ اسلام آباد میں نمازیں آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھیں، لیکن لاہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس۔ وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اور اب کوئی مرد اسے زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ اندھیرے لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے دو زانو بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا اب تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح؟ اسے نہیں یاد اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہو۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا؟ عجیب بات تھی۔ صبح بخت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائیں تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائیں تو بابو آگے سے بولا، میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میکر دو۔ پھر خود ہی کچن سے معید بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لایا اور سیٹ کر دیا۔ باہر سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ یہ مجھے پکڑا دی کہ میری بیوی یہی پیتی ہیں۔ وہ ہنس دی۔ مبین منزل کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا۔ بخت بی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پہ رکھیو، مجھے یہ وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا بخت بھی، اب جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے، اس نے مجھے سیلون لے کر جانا ہے۔ شام میں عزا کے نکاح کا فنکشن تھا اور صد شکر اس کے چہرے پہ ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشیل کروا لے تو شام تک اس کا اثر نظر آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کی باہر کرسی پہ بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پہ کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینس پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جوگرز تھے اور چہرے کی ہلکی بڑی شیو ویسی ہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی اسکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی۔ پرس کونی پہ ٹانگے، بال کیچر میں باندھے، وہ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ کیف کے چہرے پہ جھیپ جانے کا تاثر ابھرا، رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے، یا شاید دھوپ کے باعث اسے ایسا لگا تھا۔ یوں ہی فارغ وقت میں اسکیچز بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ دکھاؤ، وہ دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں دھوپ میں تھے، چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی۔ کیف نے اسکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی، صفحے پلٹائے۔ اس پہ موٹر بائک کا سیاہ سفید اسکیچ بنا تھا۔ تمہیں موٹر بائکس پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسکیچ کو دیکھا۔ یہ ہیوی بائک ہے، کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا نیا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دم تم یہ بائک خرید سکو تو یہ غلط اپروچ ہے۔
نرمی سے تنبیہ کی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا۔ مہنگی بائکس کا شوق، مہنگا لیپ ٹاپ، قیمتی فوٹوگرافی آلات امپورٹ کروانا۔ وہ اپنی بساط سے اونچی جست لگانا چاہتا تھا اور ایسے میں زمین اس کے قدموں تلے سے نکل جانی تھی۔ کیف نے جواب نہیں دیا، کار کی طرف بڑھ گیا جیسے اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب صفورہ کی کال آنے لگی۔ کیف کیسا کام کر رہا ہے؟ تم اس سے مطمئن ہو نا؟ مالا کا فون کار سے کنیکٹڈ تھا۔ آواز خود بخود اسپیکرز پہ گونجنے لگی۔ ہاں، کیف اچھا کام کر رہا ہے، کافی سمارٹ اور سمجھدار ہے، ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کو بھی وقت دیتا ہے۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو اس کے سامنے اس لیے نہیں سراتے کہ وہ سر نہ چڑھ جائے۔ جو سچ ہو اسے کہہ دینا چاہیے۔ سمارٹ ہوتا تب تک کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہی جاب کرتا رہے، ورنہ اس کا اپنا کام کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اور ہاں، بس یہ دھیان کرنا کہ وہ تم سے ایکسٹرا پیسے ویسے نہ لے، تھوڑا سا لالچی بھی ہے۔ میرا کزن ہے نا، مجھے اس کا پتہ ہے۔ صفورہ اتنا تیز تیز بولے جا رہی تھی کہ اسے اسپیکر آف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بے اختیار کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اف، ہے کہاں وہ؟ ذرا بات کراؤ میری۔ صفورہ اپنے تئیں ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ کیف نے ایک ہاتھ ہلا کے نفی کا اشارہ کر دیا۔ کہا کچھ نہیں، چونکہ بیک ویو مرر اوپر کی طرف تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابھی وہ مصروف ہے، تم بعد میں اسے خود ہی کال کر لینا۔ کال بند ہونے کے بعد بھی کار میں ایک عجیب سی ٹینشن پھیل گئی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ تم سن رہے ہو۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ کیف جمال ایک لوزر ہے اور رہے گا۔ اس کا لہجہ سپار تھا۔ جان میکسویل کہتا تھا، تم پیسے سے نہیں جیت سکتے، اس کو کمانے پہ فوکس کرو تو مادیت پرست کہلاؤ گے۔ کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہے۔ بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہے۔ اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو۔ اگر کمانے کی فکر نہ کرو تم میں آگے بڑھنے کی لگن نہیں۔ اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ پھر کیا کرنا چاہیے پیسے کے ساتھ؟ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے باس، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا، بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پہ صرف کرنا ہے۔ ذرا توقف سے بولا، آپ سے ایک درخواست ہے، دوبارہ ان کی کال آئے تو مجھ سے بات مت کروائیے گا۔ ان کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ ایسا بول دوں جس پہ مجھے بعد میں شرمندگی ہو۔ ساری بات ہی ختم ہو گئی تھی، کاش وہ اسپیکر آف رکھتی۔ سیلون ایک کمرشل بلاک کی 2 منزلوں پہ پھیلا تھا۔ تیسری اور چوتھی منزل پہ کوئی جم تھا۔ وہ اترنے لگی تو کیف نے پوچھا کہ کیا وہ اسے اندر دروازے تک چھوڑنے آئے، مگر کشمالہ نے منع کر دیا۔ سیلون اس کی کزن کا تھا، یوں ہی اس نوجوان کو ساتھ دے کے باتیں بنتی۔ اسے وہاں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب وہ واپسی پہ لفٹ میں سوار ہوئی تو اندر کوئی اور بھی تھا، ایک ہٹا کٹا سا آدمی جو اس کی طرف پہلو کیے کھڑا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے اندر آئی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ جو کچھ ہوا ایک لمحے میں ہوا۔ کسی نے اس پہ پیچھے سے حملہ کیا۔ وہ اوندے منہ نیچے گری، سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدید لہر اٹھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ باس باس، کشمالہ نے آنکھیں کھولی۔ بصارت کے آگے اب بھی دھند تھی۔ اس نے پلکیں چپکائیں۔ وہ لفٹ کے فرش پہ چہرے کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا اسے پکار رہا تھا۔ وہ بدقت ہتھیلی کے بل اٹھی، پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گراؤنڈ فلور تھا۔ باوردی گارڈ باہر کی طرف کھڑا تھا اور کیف اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سر کے پچھلے حصے کی طرف گیا۔ درد کی ٹیس ابھی تک اٹھ رہی تھی۔ کیا ہوا مجھے؟ اس نے الجھن سے ادھر ادھر دیکھا۔ تو آپ بے ہوش تھی اندر؟ گارڈ کو معلوم تھا کہ آپ کس کار سے نکلی تھی، اس لیے وہ مجھے بلا لایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو۔ وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو نا۔ اس سے پہلے کہ لوگ جمع ہوتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سر گھوم رہا تھا، لیکن وہ بظاہر خود کو سنبھالے قدم اٹھانے لگی۔ یہ مجھے دیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پرس لے لیا، پھر وہ گارڈ کے سامنے رکا، بٹوے سے 500 کا نوٹ نکال کے اسے تھمایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کشمالہ کے پیچھے چل دی۔ وہ ایک باجی سیلون میں آئی تھی، ان کی شاید طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں ان کے شوہر کو پارکنگ سے بلا لایا۔ وہ قصہ بیان کر رہا تھا۔
سیدھے گھر چلو۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے اسے ٹکا دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے مجھے بتائیں ہوا کیا تھا؟ وہ کہتے کہتے چونکا۔ کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کیف نے تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے لگا جب مالا نے روکا۔ واپس بیٹھو کیف۔ انداز میں تحکم بھی تھا اور تکان بھی۔ یہ میری کزن کا سیلون ہے، یہاں تماشا نہیں بنانا۔ خاندان میں باتیں بنتی ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ وہ اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ ماتھے پہ بل تھے، آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ اسے جو یاد تھا بتا دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر میں اس کو نہیں جانتی، اور لفٹ میں CCTV بھی نہیں تھا۔ لفٹ کے باہر تو ہوگا، مجھے دیکھنے تو دیں۔ میرا کیا فائدہ آپ کو اگر میں یہ چیزیں مینیج نہیں کر سکتا؟ اسے غصہ آ رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ نہ وہ پولیس رپورٹ درج کروائے گی نہ شور ڈالے گی۔ میں نے کہا نا یہاں تماشا نہیں بنانا، گھر چلو۔ وہ تکان سے بولی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے بہت زور سے مارا تھا۔ ٹھیک ہے مگر میں واپس آؤں گا اور آپ کا نام لیے بغیر ان کے ریکارڈ ضرور نکلواؤں گا۔ ایسے کیسے کوئی آپ پہ حملہ کر سکتا ہے؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کو غصے میں دیکھا تھا، جیسے کرائے کا آدمی ہوگا، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک منٹ، اپنا پرس چیک کریں، کچھ مسنگ تو نہیں ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک شل تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے صرف ایک وہم لگتا تھا وہ آج حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا۔ ایسے میں اسے پرس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے پرس کھولا اور اندر سے ایک ایک چیز نکال کے دیکھنے لگی۔ موبائل، بینک کارڈز، کیش، سب ویسا ہی تھا، البتہ ایک چیز وہاں ایسی بھی تھی جو اس کی نہیں تھی۔ اس نے میرے بیگ میں کچھ رکھا ہے؟ وہ تعجب سے بولی تو کیف نے بیک ویو مرر کا رخ ٹھیک کیا اور اس کے عکس میں مالا کو دیکھا۔ وہ ایک سلور رنگ کا لائٹر الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ کوئی میرے بیگ میں سگریٹ لائٹر کیوں رکھے گا؟ مجھے دکھائیں، کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ لائٹر کی نچلی سائڈ کو اوپر اٹھائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا نام بتانا چاہتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ لائٹر پہ اس کا نام لکھا ہے۔ واقعی؟ کیف کو حیرت ہوئی۔ موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ کشمالہ نے لائٹر پہ لکھے 2 الفاظ پڑھے، ماہر فرید۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ کار کے ٹائر چرچرائے۔ آرام سے کیف۔ لیکن وہ تیزی سے پیچھے گھوما اور لائٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے اونچا اٹھا کے دیکھا۔ اس پہ واقعی انگریزی میں لیزر انگریونگ سے ماہر فرید لکھا تھا۔ کیف کا حلق خشک ہونے لگا۔ بالآخر مجھے میرے تعاقب کار کا نام معلوم ہو گیا ہے۔ کیف نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ گلابی سا ہو رہا تھا، سبز آنکھوں میں الجھن تھی، نہ سمجھی تھی۔ اس نے بہت سا تھوک خشک گلے سے نیچے اتارا۔ آپ کسی ماہر فرید کو جانتی ہیں؟ لہجہ سرسری سا بنایا۔ نہیں۔ کشمالہ نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں یہ لائٹر رکھ لوں؟ اس کو چیک کرنا ہوگا، اندر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہ ہو۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس کار سٹارٹ کرنے لگا، البتہ اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ گھر کے پورچ میں جب وہ گاڑی سے نکلی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ سفورہ تمہارے بارے میں غلط تھی۔ جو لوگ پیسے کے لالچی ہوتے ہیں وہ گارڈز کو ٹپ نہیں دیتے۔ وہ چونکا۔ اس حالت میں بھی وہ نوٹ کر گئی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آپ نے پیٹرول کے جو پیسے دیے تھے اس میں سے دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کیف کے تاثرات بدلے، چہرے پہ برہمی دھر آئی۔ اس نے فون نکالا اور وائٹ ہیئر کی چیٹ کھولی۔ تم میرے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہو؟ یہ حرکت تمہاری یا تمہارے آدمیوں کی ہے نا؟ انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس شام مبین منزل میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ سب شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ معید کسی باتھ روم سے چلاتا اپنے کپڑے مانگ رہا تھا۔ ماں خود تخت پہ بیٹھی تھی، بالوں میں صبح ہی ہیئر ڈائی لگایا تھا، سو اب وہ سفید نہیں گہرے بھورے لگ رہے تھے۔ گرے رنگ کا کامدار جوڑا پہنے وہ کلائیوں میں سونے کے کنگن پہن رہی تھی۔ یہ لمبے کھلے بال تھے، وقت بھی ان میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ سامنے گاؤ تکیے پہ ان کا موبائل کھڑا رکھا تھا جس پہ ماں ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی، ایپرن پہنے، چھوٹے بالوں کی پونی بنائے۔ وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے تفتیشی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایئر رنگس دکھائیں مجھے، کینیڈا سے حکم آیا۔ ماں نے چہرہ ترچھا کر کے ایک کان دکھایا۔ ماہی نے ماتھے کو چھوا۔
اف ماں، یہ کیا 1910 والے کانٹے پہن لیے؟ وہ گرے سٹونز والے ٹاپس کہاں ہیں جو میں لبرٹی سے لائی تھی؟ کہاں رکھے ہیں؟ ماں سر جھکائے اپنے جیولری باکس میں سے ڈھونڈنے لگی۔ ماہی کا حکم وہ نہیں ٹالا کرتی تھی۔ جیولری باکس کا سب سے نچلا خانہ دیکھیں۔ ماہی کو یاد تھا، اسے ماں کی ہر چیز یاد رہتی تھی۔ ٹاپس وہیں تھے۔ ماں نے انہیں نکال کے اونچا کیا۔ وہ واقعی بہت حسین تھے۔ سونے کے کانٹے اتار کے انہیں کانوں میں پہنا تو چہرے کا وقار مزید بڑھ گیا۔ اچھا بتاؤ، شال کون سی لوں؟ وہ اپنی سمجھدار بیٹی سے پوچھ رہی تھی۔ مالا سے کہیں وائٹ والی شال نکال دے جس کا گرے بارڈر ہے۔ ماں نے مڑ کے دیکھا۔ مالا لاؤنج کی ایک کرسی پہ بیٹھی موبائل پہ لگی تھی، کھوئی کھوئی سی۔ جب سے وہ سیلون سے آئی تھی وہی بیٹھی تھی۔ مالا بیٹے، وہ وائٹ شال تو نکال دو، اور تم کب تیار ہوگی؟ پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، سر میں درد ہے، میں شال نکالتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے کمرے میں پہلے سے وہی سفید شال نکال رکھی تھی، لیکن ماں کو دی نہیں تھی۔ ماں اسے تب پہنیں گی جب ماہی کہے گی۔ ماں کو صرف ماہی کی چوائس پہ اعتبار تھا۔ ماہی یہاں ہوتی تھی تو فنکشنز وغیرہ پہ ماں کو خود تیار کرتی۔ جب سے وہ کینیڈا گئی تھی ویڈیو کال پہ یہی کام کرواتی۔ ماں کے کپڑے، حتیٰ کہ مالا کے بھی اکثر کپڑے ماں ہی لیا کرتی تھی۔ اس کو شوق تھا دکانداروں سے لڑ لڑ کے قیمتیں کم کروانے کا۔ یہ ٹاپس بھی اس نے مالا کے ساتھ ہی لیے تھے۔ مالا کہتی رہی کہ اب چھوڑ دو، وہ 1500 سے کم نہیں دے گا، لیکن ماہی بھی ڈٹی رہی۔ نہیں، یہ مجھے 800 میں دے گا، دیکھ لینا۔ اور 15 منٹ بعد ماہی وہ ٹاپس 800 میں لے کر ہی ہٹی تھی۔ شال ماں کو دینے آئی تو ماہی ویڈیو کال پہ کہہ رہی تھی، فنکشن کی ساری تصویریں فوراً ہی مجھے بھیجنی ہے آپ نے ماں۔ آپ کے باقی دونوں بچے ہر فنکشن میں مجھے بھول جاتے ہیں۔ ہائے کاش میں پاکستان میں ہوتی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں ماہی، ماں نے ٹوکا۔ شکر کرو اللہ نے تمہیں شادی کے 5 سال بعد خوشی دکھائی ہے۔ بس خوب کھاؤ پیو اور اپنا خیال رکھو، شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں چھٹی بی بی۔ بخت بی بی ماں کے کندھے کے پیچھے سے کال میں شامل ہوئی۔ وہ کینیڈا کی کال پہ اتنا اونچا بولتی تھی کہ جیسے آواز ہوا کے دوش پہ کینیڈا جانی ہے۔ تیری ماں نے بڑی دعائیں کی ہے تیری گود ہری ہونے کے لیے۔ ہر وقت کہتی تھی اللہ میری ماہی کو بچہ دے، تو بس اپنا خیال رکھ۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کی نوکری نہ ہوتی تو میں کبھی کینیڈا نہ رہتی۔ بورنگ ٹھنڈا ملک۔ ماہی روحانسی ہو کے بولی۔ پھر کچھ یاد آیا، شادی پہ کبیرہ تائی بھی ہوں گی نا؟ ماں کے چہرے پہ ناپسندیدگی ابھری۔ سر جھکا کے تخت پہ بکھری اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پرے کرو اس کو، ہمیں کیا؟ دیکھنا آپ، وہ شادی میں آئیں گی اور سارے رشتہ دار آپ کو جلانے کے لیے ان کے پاس جا کے خوب ہنسے بولیں گے، دیکھنا۔ موئی تیار ہو کے آ گیا تھا اور اب صوفے پہ بیٹھ کے جوتے پہن رہا تھا۔ منہ میں بڑبڑایا، لاہور اور اس کے مضافات میں غیبتوں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ماہی اس بات کا کرارا سا جواب دیتی، لیکن اس سے کچھ نظر آیا تھا۔ اسکرین پہ چہرہ قریب کیا اور تفتیشی انداز میں سوال کیا، یہ باہر لان میں کون ہے؟ ماہی کی تیز نظریں ماں کے پیچھے کھڑکی پہ جمی تھیں۔ ماں نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا جہاں لان میں موبائل پہ لگا کیف ٹہلتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بہن سے پوچھو، وہی ساتھ لائی ہے۔ ماں نے مالا کو فون پکڑا دیا اور خود گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھی۔ ان کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ ابھی انہوں نے جوتے پہننے تھے۔ میرا ڈرائیور ہے اور اسسٹنٹ بھی۔ مالا نے فون تھام لیا۔ ماہی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا قریب سے دکھاؤ اس کی شکل۔ ماہی کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ اپنے سامنے لاؤنج میں کام کرتے ہوئے بات کو دیکھ کے اونچا سا بولی، بڑا عرصہ ہو گیا کوئی ہینڈسم آدمی نہیں دیکھا۔ یہ بات پہ اثر نہیں ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، آئینہ دیکھ لو، خود بھی تم کسی مرد سے کم نہیں لگ رہی۔ ماہی کی ہنسی غائب ہوئی، چہرہ سرخ ہوا۔ سنو، تم لوگ شادی اٹینڈ کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ برٹش کولمبیا میں اب جنگ عظیم چھڑنے والی تھی۔ نکاح کا ہال سفید اور سبز رنگ میں سجا تھا۔ اونچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ اسٹیج بھی سفید پھولوں اور سبز پتوں سے مزین تھا اور مہمانوں کے لیے میزوں کے گرد رکھے صوفے بھی سفید تھے۔ وہ ماں کے ساتھ ایک 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ماں چند رشتہ دار خواتین سے باتوں میں مصروف تھی۔ موئد ہم عمر کزن کی طرف چلا گیا تھا، لیکن وہ خود کو یہاں زیادہ محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اگر وہ کزنس میں گئی تو سب کی زبان پہ ایک ہی سوال ہونا تھا، اوشین بند کیوں ہو گیا؟ اور کیا اب وہ جاب لیس ہو گئی ہے؟
اور اس وقت وہ اس سوال کا سامنا کر کے موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اسے ماں پہ نظر رکھنی تھی، ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں تھی اور شادیوں پہ تو وہ کچھ زیادہ ہی دل کھول کے کھاتی تھی۔ معید ان کی شوگر کا اتنا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ وہ گھر ہی کا پوتا تھا، لیکن آج وہ دیکھے گی کہ ماں کیسے میٹھا کھاتی ہیں۔ ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شالے کندھے پہ تھی، شفون کا گرے دوپٹہ سر پہ تھا۔ وہ ہلکے کاجل اور لپسٹک کے ساتھ بہت باوقار لگ رہی تھی، کسی کو اپنے گھٹنوں کا درد بتا رہی تھی اور رشتہ دار خاتون ان کو کوئی دیسی ٹوٹکا بتا رہی تھی جو ان کے میاں نے فیس بک پہ پڑھا تھا۔ واقعی حورِ جہاں جیسی خوبصورتی اسے ماہی یا معید کو نہیں ملی تھی۔ ناٹ فیئر۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ حورِ بھابی، آپ گھٹنوں کا آپریشن کروا ہی لیں، میں نے خود کروایا ہے، سمجھو نئی زندگی مل گئی ہے۔ خاتون نے مشورہ دیا۔ ماں کا نام حورِ جہاں تھا، حور کے نیچے زیر تھی۔ رشتہ دار ان کو اب بھی حورے کہتے تھے۔ نہ بابا نہ، میں نے نہیں آپریشن کروانا۔ ماں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ انسان کو کبھی پیچھے کو نہیں پلٹ سکتا، اب جیسے ہیں گھٹنے ویسے ٹھیک ہے۔ ماں، اس نے ماں کے قریب سرگوشی کی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں گی۔ آپ صبح آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 تھی۔ نرمی سے تنبیہ کی۔ ماں دوسری جانب جھک کے ان خاتون سے کسی بہت اہم موضوع پہ بات کرنے لگی، یوں ظاہر کیا جیسے مالا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ دفتن ساتھ بیٹھے مومانی کسی کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کشمالہ نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ سامنے نگینہ آنٹی کھڑی تھیں، وہ جو اس روز اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ ماموں کے پورشن میں آئی تھیں۔ انہوں نے سفید سلک کا ڈریس پہن رکھا تھا، سر پہ دوپٹہ تھا۔ وہ مسکرا کے پہلے مومانی سے ملی، پھر ماں سے۔ ماں ان کو دیکھ کے خوش ہوئیں، اپنے پاس صوفے پہ جگہ دی۔ تم کب آئی دبئی سے؟ زیاد اور میں پچھلے ہفتے آئے ہیں، اتنے عرصے بعد کسی خاندان کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی والی بیٹی ہے تمہاری ماشاءاللہ سے؟ انہوں نے مسکرا کے مالا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں کشمالہ ہوں، مجھ سے چھوٹی ماہی کینیڈا میں ہوتی ہے۔ ارے ہاں، تم تو اسلام آباد ہوتی ہو نا، ہم تمہارے ماموں کی طرف گئے تھے اس دن۔ نگینہ آنٹی نے مومانی کو دیکھ کے کہا، پتہ چلا تم سو رہی ہو، ورنہ ضرور ملاقات ہوتی۔ جی مجھے پتہ چلا تھا، وہ مسکرا کے بولی۔ زیاد کیسا ہے، کیا کر رہا ہے آج کل؟ ماں رسماً نگینہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ زیاد رائٹر ہے، کتابیں لکھتا ہے، ساتھ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم میں بہت اچھی جاب بھی کر رہا ہے، مگر بڑے عرصے سے کچھ لکھا نہیں۔ کہتے ہوئے نگینہ آنٹی کی آواز میں اداسی گل گئی۔ مالا کی متلاشی نظریں سارے میں کھو گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ وہ کچھ مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، سیاہ بالوں کو جھیل سے پیچھے کیے۔ وہ دوسرے کزنز کی طرح کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس وقت وہ سنجیدگی سے کسی بات کا جواب دے رہا تھا، دن کی روشنی میں زیادہ جاذب نظر تھا۔ اس کی منگنی کی تھی تم نے کچھ عرصہ پہلے، کوئی مسئلہ ہوا تھا پھر؟ ماں کو یاد آیا۔ بظاہر دوسری طرف دیکھتی کشمالہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ بس بھابی، کیا بتاؤں، اس کی منگیتر کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ وہ زیاد کی اپنی پسند تھی، اس نے دل پہ بہت بوجھ لے لیا ہے۔ 1.5 سال ہو گیا اس بات کو، اب میرا بیٹا شادی کا نام ہی نہیں لیتا۔ نگینہ بیگم دور نظر آتے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اداسی سے بولی۔ ماں بھی افسوس سے خاموش ہو گئی۔ حورِ بھابی، آپ اتنی نیک ہیں۔ انہوں نے ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ میرے زیاد کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ اس ڈرامہ سے نکل آئے اور نئی زندگی شروع کرے۔ کیوں نہیں نگینہ، میں ضرور دعا کروں گی۔ ماں نے خلوص سے دل سے کہا۔ ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالہ نے چونک کے نظریں گھمائی۔ سبزہ زار کے انٹرس پہ ایک اونچا نسوانی قہقہہ گونجا۔ اس بات کا غماز تھا کہ کبیرہ بیگم پہنچ چکی تھیں۔ یہ طے تھا کہ وہ ہر فنکشن پہ جان بوجھ کے دیر سے آتی تھی تاکہ ہر نظر ان کی طرف اٹھے، اور واقعی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ داخلی دروازے میں چند خواتین کے جم گھٹے میں کھڑی، اونچے قہقہے لگاتے ہوئے سب کی توجہ گھیر رہی تھی۔ نیلے رنگ کی سلیو لیس ساڑی میں ملبوس تھی، کانوں اور گردن میں چمکتے ہوئے ڈائمنڈز پہن رکھے تھے، بال بوائے کٹ میں کٹے تھے۔ اب وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھی، اپنی طرف سے بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا سا ملا کے چھوڑ دیتی۔ مومانی ان رشتہ داروں میں سے تھیں جن کی کبیرہ تائی سے بہت بنتی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور نگینہ سے بولی، آپ نے نہیں ملنا کبیرہ سے؟ نہیں تابندہ، میرا کبیرہ سے کوئی رشتہ نہیں،
البتہ میرا حورِ جہاں بابی سے رشتہ ہے۔ اگر کبیرہ حورِ جہاں بابی سے ملنے خود نہیں آ سکتی تو میں کیوں جا کے اس سے ملوں؟ پھر چہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ سادہ دو ٹوک انداز۔ مومانی پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کشمالہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک دمک سے اتنے متاثر تھے کہ ان کے گرد مکھیوں کی طرح بن بناتے تھے۔ ماہی کے میسیجز آ رہے تھے، تصویریں بھیجو۔ اس کے فون کی بیٹری کم تھی اور وہ بیٹری پیک کار میں بھول آئی تھی۔ اس نے کیف کو کال کی اور اسے بیٹری پیک لانے کو کہا۔ کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیع ہال میں آیا تو اسے سامنے ہی نظر آ گئی، صوفوں پہ خواتین کے گروپ میں بیٹھی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ کامدار ڈریس پہن رکھا تھا، بال چہرے کی ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، جلد اعتبار کرنے والا۔ آنکھیں ذہین تھیں لیکن چلاک نہ تھیں، ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں، شک نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی، وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی ہیں، اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیف کے چہرے پہ کرب ابھرا، اس کا دل برا ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے کونے میں لے جائے اور اس کو بتائے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اب بھی وقت تھا، وہ سب کچھ کلیئر کر سکتا تھا، اس سے معافی مانگ سکتا تھا۔ وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ کوئی عام شخص ایسی البم نہیں بناتا۔ مالا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کے اس کی طرف آ گئی۔ کیف نے بیٹری پیک اس کی طرف بڑھا دیا، بولا کچھ نہیں۔ وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو کیف۔ وہ بیٹری پیک پکڑتے ہوئے مسکرائی۔ وہ دونوں ایک پھول داستون کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سیلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا۔ آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ؟ میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شیور؟ آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی، میں قریب رہوں گا۔ کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کچھ ہے جو آپ اپنے تعاقب کار کے بارے میں جانتی ہیں؟ آواز دھیمی کی۔ دیکھیں، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ بھی اور جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک قدم آگے ہوئی۔ فنکشن کے شور اور ہنگامے میں ان کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔ کشمالہ نے آواز سرگوشی میں بدل دی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے، اس تصویر کی بیک پہ لکھا ہے حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ سرگوشی کر کے پیچھے ہو گئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں، اور کون آدمی ہے وہ بادقت بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بوفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے۔ شادیوں کا مزہ ماں ہی کے ساتھ آتا تھا، تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تبصرے کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماہی کے بغیر سارے فنکشنز بے رونق تھے۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں نگینا آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا نگینا آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا، اسے دیکھ کے مسکرا دی، پھر جیسے خیال آیا، کشمالہ تم زیاد سے ملی ہو؟
اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا، بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا۔ ہم انہی کے گھر گئے تھے نا؟ جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ان کے ماموں کا گھر تھا، لیکن کشمالہ وہیں رہتی ہے۔ زیاد نے ہوں کہہ کے سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی۔ وہاں کھڑا رہنا آکورڈ لگتا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ لیے میز پہ واپس آ گئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی۔ انہوں نے ایک چڑھتی نگاہ پلیٹ میں موجود لوازمات پہ ڈالی، جیسے دلچسپی نہ ہو، پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا، لڑکے ادھر آؤ، تحکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔ کیف فوراً اس طرف آیا۔ پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا، پھر ماں کو۔ میں کشمالہ بی بی کا ڈرائیور ہوں، کیف جمال۔ جو بھی ہو، وہ پیچھے دیکھو، ٹیبل پہ سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے؟ وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں، اور آپ وہ نہیں کھا سکتی۔ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی۔ ماں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میری ماں نہ بنو۔ پھر انہیں خشمگین نظروں سے کیف کو دیکھا۔ جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے فوراً کشمالہ کو دیکھا، جس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیف نے ماں کو دیکھا۔ وہ اب کے سختی سے بولی، آواز نہیں آئی؟ لے کر آؤ۔ جی اوکے۔ وہ فوراً سے پلٹ گیا۔ کشمالہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ماں آپ کو شوگر ہے یار، نہ کریں ایسے۔ ماں نے تو یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ کیف نے ڈش سامنے لا کے سرو کی۔ انہوں نے جی بھر کے میٹھا ڈالا۔ اچھا تھوڑا کم کر دیں؟ اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کے ہاتھ پہ چمچ مارا۔ میں نے کہا نا میری ماں نہ بنو، جاؤ یہاں سے۔ وہ خفگی سے اٹھ گئی، پھر کیف کی طرف آئی، غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ڈیزرٹ لے آؤ؟ میں کیا کرتا؟ آنٹی غصہ کر رہی تھی۔ ان کی فاسٹنگ 140 تھی صبح، حد ہے یار۔ وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ باس، وہ ہلکا سا کھنکارا۔ آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ وہ کل سے مجھ سے 3 دفعہ یہی سوال پوچھ گئے ہیں۔ ماں کی عادت ہے مذاق کرنے کی، اب ان کو کچھ میٹھا نہیں دینا، اوکے؟ وہ تنبیہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا موڈ ماں کی اس حرکت پہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی بددلی سے سینے پہ بازو لپیٹے بوفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اکثریت کھانا نکال چکی تھی، اس لیے یہاں رش کم تھا۔ تبھی قریب میں کوئی کھنکارا، آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ وہ چونکی، پھر سنبھلی، چہرے کے زاویے درست کیے۔ وہ زیاد تھا، ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ تشویش سے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کے اس میز کو جہاں ماں بیٹھی مزے سے میٹھا کھا رہی تھی۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اچھا، آپ کی بھی اپنی امی سے یہی لڑائی چلتی رہتی ہے؟ کشمالہ نے افسوس سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں ان کے گھٹنے کی سرجری کروانا چاہتی ہوں۔ شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو سرجری کیسے ہوگی؟ اس کا ایک حل ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، پھر اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ 2 منٹ، یہ پکڑیں۔ کشمالہ نے ناسمجھی کے انداز میں پلیٹ پکڑی۔ زیاد گھوم کے بوفے ٹیبل کے دوسری طرف گیا، ایک پیالہ چمچہ اٹھایا اور واپس آیا۔ اب وہ ڈش سے میٹھا پیالے میں نکال رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اپنی ماں کو میٹھا کھاتے دیکھ کر پریشان نہ ہوں، اور آپ بھی کچھ کھا لیں۔ وہ پیالہ لے کر مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا، اسے پیالہ تھمایا اور اپنی پلیٹ واپس لی۔ تھینک یو، مگر میں میٹھا نہیں کھاتی۔ اس نے پیالہ رکھا نہیں، پکڑے کھڑی رہی، لیکن اسے میٹھا نہیں پسند تھا، سو یہ طے تھا کہ وہ نہیں کھائے گی۔ اچھا؟ وہ حیران ہوا، اپنی پلیٹ سے چاولوں کا چمچہ بھرا۔ اس دن تو آپ ٹیرس پہ براؤنیز کھا رہی تھیں۔ اف، اس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اچھا مجھے یاد نہیں۔ کندھے بے نیازی سے جھکا دیے، پھر بات بدلنے کو بولی، آپ کیا لکھ رہے ہیں آج کل؟ زیاد نے گہری سانس لے کر سر جھکا دیا۔ وہ چمچے سے چاول ادھر ادھر مکس کرنے لگا۔ میں آج کل رائٹرز بلاک کا شکار ہوں۔ پاکستان آیا تھا کہ یہاں بیٹھ کے شاید کچھ لکھ سکوں، لیکن نہیں لکھ پا رہا۔ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ زیاد نے آنکھیں اٹھا کے اس سے دیکھا۔
وہی جو سب شوق سے پڑھتے ہیں، ایک عظیم لو سٹوری۔ اس نے دیکھا ضیاء سلطان کی آنکھیں اداس تھیں، ایسی آنکھیں جن کو محبت کے ہیپی اینڈنگ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسے نگینا آنٹی کی باتیں یاد آئیں۔ آپ کی سپر پاور کیا ہے؟ میری سپر پاور؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، ہر شخص کی ایک سپر پاور ہوتی ہے۔ آپ کس چیز میں اچھے ہیں؟ اگر آپ لو سٹوری لکھنے کے بجائے وہ لکھیں جس میں آپ اچھے ہیں تو آپ کا یہ بلاک ختم ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سوچنے لگا، پھر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ میں رائٹر ہوں اور میرا مشاہدہ اچھا ہے۔ میں وہ نوٹ کرتا ہوں جو کوئی اور نوٹ نہیں کرتا۔ سے مانوں، آزما کے دیکھ لیں۔ اچھا، وہ اس کے چیلنج پہ مسکرائی۔ یہ جو سامنے لڑکی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نگاہوں سے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں عزا کی بہن ویٹرز کو ہدایات دیتی نظر آ رہی تھی۔ زیاد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے پیر میں ہائی ہیلز کی وجہ سے درد ہے اور وہ شدید انکمفرٹیبل ہے۔ پھر زیاد نے چہرہ گھما کے اگلا ہدف ڈھونڈا۔ وہ ویٹر جو ٹرے اٹھائے جا رہا ہے، اس کی ابھی بے عزتی کی گئی ہے کیونکہ اس کے کان اور گال سرخ ہو رہے ہیں۔ آپ خود سے بنا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مثلاً آپ۔ اس نے ایک نظر غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ کوئی سحر سا تھا اس شخص کی آنکھوں میں۔ آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ بتائیں۔ لیکن وہ اندر سے خائف ہوئی، کہیں وہ جان نہ لے کہ وہ اس سے کتنا متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کے گردن یا سر کے پچھلے حصے میں درد ہے۔ آپ گردن اس طرف نہیں موڑ رہی اور بار بار ہاتھ سے پیچھے دباتی ہیں۔ وہ چینپ کے ہنس دی، ہاتھ نیچے کیا۔ اوکے، مان لیا۔ تسلیم کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تھینک یو۔ زیاد کے چہرے پہ حیران سی ممنونیت تھی۔ آپ کی اس نصیحت نے میری مدد کی ہے۔ شاید مجھے وہ نہیں لکھنا جو مجھ سے میری ایڈیٹر لکھوانا چاہتی ہیں، بلکہ مجھے وہ لکھنا چاہیے جو میں انجوائے کروں گا۔ وہ مسکرا دی اور پیالہ لیے آگے بڑھ گئی۔ دور کسی سے بات کرتی کبیرہ بیگم نے غور سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ صبح بخت بی کے رونے کی آوازوں سے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی پلکیں چپک چپک کے چھت کو دیکھے گی۔ جب سے کام کرنا چھوڑا تھا، دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ گھر بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ خیر، آج وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کرے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی باہر آئی تو بخت بھی آنسو بہاتے ہوئے حورِ جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی۔ شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے۔ بخت بھی۔ اس نے پیچھے سے بخت بھی کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ اسٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بخت بی نے اپنا سانولا کھردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ڈرتی ہے جی۔ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی وہ بھی کیسے اسٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی، تب تک وہ ایسے ہی پٹتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے بختو۔ ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود جلال میں آیا ہوا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پہ بیٹھی تھی، چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے نسیم کو، اس سے کہو میرے پاس آ جائے۔ وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائیں بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرتی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نیم وا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابیدہ آنکھیں لیے بالوں کا گول مول جوڑا بنائے ہوئی تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کی گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ وہ نظریں موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز۔ توقف کیا اور آواز آہستہ کی، پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینز نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کے کافی بینز اندر ڈالے، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ جوگرز کی کینچی بنا لی۔
ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس۔ بخت بی بی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی، سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی۔ ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چاہے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ امیر کی لڑکی پارٹنر کے ساتھ ڈرگس نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ ڈرگس پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ابیوز ہوتی ہیں، غریب لڑکی بھی اور امیر پڑھی لکھی لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باس کہ کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ، خیر آج جولر کی طرف چلنا ہے، گولڈ لینا ہے تو چند دن ٹھہر جائیں۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینز ڈال رہا تھا۔ تولہ ابھی 1,70,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیف نے شانے چکائے۔ مجھے پتا ہوتا ہے، چلیں آپ کی طلاق لیے مجھے بھی معلوم ہے کہ گولڈ گرنے والا ہے، میں نے خریدنا نہیں بیچنا ہے۔ ٹرکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اسی سنا میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئی، ایک نظر درمیانی دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا، اور پھر دوسری خشمگین نظر کیف پہ ڈالی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ کیف نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلدی خراب ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ باہر روم ٹمپریچر پہ رکھتے ہیں۔ معصومیت سے کہہ کے اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ بخت بی نے پیر پٹکا۔ میں بتا رہی ہوں مالا باجی، یہ ڈرائیور کم وارداتیہ زیادہ لگتا ہے مجھے۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ تب ہی فون پہ ماہی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی اپنا مگ لیے پچھلے دروازے کی طرف چلے گئی تاکہ لان میں جا کے تسلی سے ماہی سے بات کر سکے۔ یہاں بات کرتی تو لاؤنج میں ماں تک آوازیں جاتی۔ کل کی شادی کیسی رہی؟ تم لوگوں نے مجھے واپس آ کے فون ہی نہیں کیا۔ ماہی الگ ناراض تھی۔ تک گئے تھے نا رات میں، اب سناتی ہوں سارے قصے۔ وہ پچھلی گیلری میں مگ لیے آگے بڑھ رہی تھی، کیف بھی وہیں جا رہا تھا۔ آہٹ پہ رک کے ایک طرف ہو گیا، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ پہلے یہ بتاؤ زیاد کا کیا سین ہے؟ ماں بڑا ذکر کر رہی تھی اس کا، کیسا ہے وہ؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا۔ مالا مسکرا دی۔ زیاد فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ آگے جا رہی تھی۔ لمبا، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ وہ آگے نکل گئی اور کیف چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ صرف ٹال اور ڈارک تھا، ہینڈسم کہاں سے تھا؟ منہ میں بڑبڑایا۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے ماہی کو ساری شادی کا قصہ سنائے گی۔ کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، کون پہلے ملا اور کون نہیں ملا، اور ماہی کا فیورٹ سوال کھانے میں کیا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی تھی۔ ماں اس وقت پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اپنے فربا وجود کے ساتھ اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے بوگن ویلیا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ ماں کی نظر اس پہ پڑ گئی جو گارڈ روم کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلایا۔ کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا، وہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال۔ کب سے تم نے پودوں کو پانی نہیں دیا؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ ابھی دے دیتا ہوں۔ اب کیوں؟ شام میں یا صبح میں دیتے ہیں پانی؟ وہ بڑبڑا کے پودوں کی طرف مڑ گئی۔ وہ متذبذب سا کھڑا رہا، جائے یا رکا رہے۔ وہ جو مسکرا کے یہ سب دیکھ رہی تھی اٹھ کے ان کی طرف آ گئی۔ ماں، سلیم لگا دے گا پودوں کو پانی، کیف کو اپنا کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو جانے دیں۔ ماں نے سنا نہیں، ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے برہمی سے بولی، ویسے یہ ظہیر انتہائی ناشکرا آدمی ہے۔ اف ماں، اس کا کیا ذکر یہاں؟ وہ کراہی۔ پرسوں 4 سدا سے گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوایا، کل اس کو مل بھی گیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے شکریہ کا فون کیا ہو۔ مالا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ وٹ؟ ماں، آپ نے ظہیر کو گڑ بھجوایا ہے؟ وہ تینوں بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں والے درخت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیف خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ہمیشہ بیچتی ہوں، اب نیا کیا ہے؟ وہ چڑچڑی لگ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کو جلدی غصہ نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ یا تو ہنس دیتی یا تحمل سے بات بدل دیا کرتی تھی۔
یا اس جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ماں، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کو شکریہ کہنے کی توفیق پھر بھی۔ ماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو میرے کام کی نہیں سمجھ آتی؟ مان لیا، لیکن میری عزت بے عزتی کا خیال تو کرنا تھا۔ اچھا شرمندہ کروایا آپ نے مجھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس آدمی نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور آپ اس کو گڑ بھیج رہی ہیں؟ وہ سمجھے گا میں اس کی منت کاری ہوں اب۔ واٹ دا ہیل ماں؟ ماں نے خفا نظر اس پہ ڈالی اور سر جھکا لیا، کسی معصوم بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر کیف سے آہستہ سے بولی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مجھے ادھر کرسی لا دو۔ مالا پیر پٹک کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کر دیا، اور وہ جو اتنے دنوں سے آنسو رکے ہوئے تھے وہ ایک دم بہنے لگے۔ بے روزگاری کا احساس، بیکار ہونے کا گلٹ، تاریک نظر آتا مستقبل، راکھ ہوا کیریئر۔ وہ اتنے سالوں سے اپنا کماتی اور خرچ کرتی آئی تھی، وہ کسی پہ بوجھ نہیں تھی، لیکن اگر اس کا نیا کام نہ چلا تو وہ اپنے بلز خود نہیں بھر سکے گی۔ کیسی بے بسی ہوگی یہ! سب کچھ ایک دم سے حواسوں پہ سوار ہوا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی روتی رہی۔ ماں کو کبھی اس کا کام سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس موہت کی ڈاکٹری ان کا کوئی کام لگتا تھا، باقی مالا اور ماہی کی پڑھائی تو بس شغل تھی جیسے۔ اسے ماں پہ بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پہ رونا بھی۔ ماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ خواہ مخواہ ان سب کو سوغاتیں بیچ کے اچھا بننے کا شوق تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ آج ہی اسلام آباد واپس جا رہی تھی، بس یہ طے تھا۔ کیف کی کال آ رہی تھی، اس نے غصے میں کاٹ دی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کے کال اٹھائی۔ باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے آنسو رگڑ کے پونچھ ڈالے، آج یہ بھی اس سے کچھ سنے گا۔ وہ باہر آئی تو ماں لان میں کرسی پہ بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے پورچ کی طرف آ گئی، جہاں اوپر جانے کا بیرونی زینہ بنا تھا۔ وہاں کیف کھڑا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگائے، ایک جوگر زمین پہ اور ایک جوگر اوپری زینے پہ رکھے، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ اس کا منتظر تھا۔ ادھر آ کے بیٹھیں اور میری بات سنیں۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ ناک سکوڑ کے گیلی سانس اندر کھینچتی کرسی پہ آ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ لہجہ سخت تھا۔ میں ابھی سن رہا تھا جو آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ وہ کھنکارا۔ کشمالہ کے ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ کیف، تم اپنے کان اور منہ بند کرنا سیکھو۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم میرے گھر کی باتیں سنو یا ان پہ تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گا، پھر بولا تو آواز آہستہ تھی، اپریل میں گڑ نہیں ہوتا کشمالہ بی بی، 4 سدہ کا گڑ سیزن مارچ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی، ساکن، ہوا رک گئی، شاید اس کا سانس بھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا ہے، فروری کے بعد 4 سدہ سے کوئی گڑ نہیں آیا، نہ آنٹی نے کسی کو بھیجا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تب اسے یاد آیا، ماں نے ظہیر کو جنوری میں گڑ بھیجا تھا اور اس نے شکریہ کا فون نہیں کیا تھا۔ کیف پہلے زینے پہ بیٹھ گیا اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آنٹی نے مجھ سے 4 دفعہ پوچھا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی بات بار بار دہراتی ہیں اور وہ چیزیں بھول رہی ہیں، ان کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی، یا شاید وہ وقت کا حساب کھو رہی ہیں۔ پورچ کی فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی، نہ پودوں کا سبزہ، ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالہ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہے۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا، جیسے کسی برفانی رات میں گھر سے باہر گم ہو جانے والے کا ہوتا ہے۔ نہ جان تھی، نہ سانس تھی، وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں اٹھی، قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی، کالج، کتابیں سب یہ سکھاتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ وہ گھاس پہ قدم اٹھاتی لان چیئرز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جاب چلی جائے تو کیا کرو گے، ناکام ہو جائے گے تو کیا کرو گے؟ ماں کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا، جسے وہ دوپٹے کے کنارے سے پونچھ رہی تھی۔ دل ٹوٹے گا تو کیا کرو گے؟ مستقبل تاریک نظر آئے گا تو کیسے آگے بڑھو گے؟ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت باوقار چہرہ آج بوڑھا لگ رہا تھا، جھریاں بڑھ گئی تھیں۔ شاید ماہی کو میسیج لکھ رہی تھی،
آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھیں۔ مالا نے نرمی سے انگلیوں کی پوچھ ان کے گال پہ پھیری۔ انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پکارا، آپ نے ظہیر کو گڑ بیچا تھا؟ میں نے نہیں تو۔ انہوں نے حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس حرکت میں ایک بے بس سی معصومیت تھی، آنکھوں میں کچھ کھوئے کھوئے سے ہونے کا احساس تھا۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے مالا۔ وہ نرمی سے ان کے چہرے پہ انگلیوں کی پشت پھیر گئی۔ کچھ مختلف سا تھا ان کے چہرے میں۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ مگر کشمالہ مبین کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ حورِ جہاں کی بیٹی تھی، اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہیں رہوں گی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ اس کے پاس آئی اور اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا وہ 5 منٹ میں ہو گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ میں یہی ہوں آپ کے ساتھ۔ کیف کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسج لکھ رہی تھیں، وہ میسج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ماہی، ماں بیمار ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمرز۔ تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چلی وی کے اس چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز ماں بینا کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، موبائل اٹھا کے دیکھا۔ وہ ایک میسج اس کی جان نکال گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیڑے اور کھڑی ہوئی، اور تبھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور سفید صوفے کو دیکھا جس پہ وہ سو گئی تھی۔ وہاں خون کے دھبے تھے، اس کے لباس میں بھی خون تھا۔ نچلے وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں، تکلیف میں اس کے لبوں سے یہی نکلا۔ وہ دوہری ہو کے بیٹھتی گئی، اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا، میرا بچہ۔